أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منعه والجمود ولا يجديه العطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علیہم السلام.
روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداه والعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وعوانه وأتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت ولا ظالم باللعن مني وابدأ بي أولا ثم العن الثاني والثالث ورابعه. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشملة وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغیر حساب. صدق اللہ العلی العظیم. ہماری گفتگو اس ذیل میں چل رہی تھی کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے خاتون اسی مرتبے، اسی مقام اور منزلت کے حامل ہیں کہ جو مرد کے لیے ہے. اور یہاں مقام سے مراد مقام دنیاوی نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے ممکن ہے خاتون شاید یہ احساس کرے، اگرچہ یہ اس کا احساس بجا احساس نہیں ہے، لیکن علی ای حال نہ عدل الہی کے برخلاف ہے، نہ عدل الہی کے برخلاف ہے، اور شاید نہ عقلی لحاظ سے. ہاں ممکن ہے عام لوگوں کی نگاہ میں حقوق نسوان یا عورتوں کی ذمہ داری شاید ممکن ہے عام لوگوں کی نگاہ سے ایک دنیاوی نقطہ نگاہ سے شاید تفاوت ہو، ڈیفرنٹ ہو، مختلف ہو، لیکن ہم تابع حکم خدا ہیں، ہم تابع رضا الہی ہیں. ہمارا مقصد صرف اور صرف رضا الہی اور قرب الہی ہونا چاہیے. خداوند متعال اس نظام کو، نظام دنیاوی کو چلانے کے لیے یہ ایک فرق قرار دیتا ہے کہ عورت کو کمزور قرار دیا، مرد کو ظاہری طاقت قدرت عطا کی. اور آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی میں نے کہ طاقت اور قدرت کوئی کمال کی علامت نہیں ہے، کوئی کمال کی علامت نہیں ہے. یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، توجہ کیجیے گا، شاید تھوڑا سا مشکل نقطہ ہو. یاد رکھیے گا، کمال اور نقص اور عیب، کہ کمال کا جو اپوزٹ بنے گا وہ نقص یعنی ناقص، یہ اس کا اپوزٹ ہے. ایک دفعہ کمال ہم دنیاوی نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں، دنیاوی نقطہ نگاہ سے مثلا ایک پھول کی خوشبو زیادہ ہے، ایک پھول کی خوشبو کم ہے. خوب، اگر ایک پھول کی خوشبو زیادہ ہے تو خوشبو کے اعتبار سے یہ پھول کمال پر ہے،
ایک جاہل ہے، ایک عالم ہے. کمال کے اعتبار سے علم کمال ہے، جہل نقص اور عیب ہے. اسی طرح قدرت اور طاقت اس لحاظ سے کمال ہے دنیاوی اعتبار سے. لیکن یہ کمال، یہ میں نے 2-3 مثالیں آپ کو کمال اور نقص کی دے دی. یہ تو ایک پوائنٹ آف ویو ہوا. ایک نقطۂ نظر وہ یہ ہے کہ خدا کسی چیز کو ایک اعتبار کرتا ہے، اس کو اہمیت دیتا ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے وہ یعنی حکم خدا کمال کا اپوزٹ ہو، نقص اور عیب ہو دنیاوی اعتبار سے. لیکن چونکہ جب خدا کا امر، خدا کا ارادہ اس حکم سے ریلیٹ کر جاتا ہے تو ایک دینی نقطۂ نگاہ سے وہ چیز کامل ہو جاتی ہے، وہ کمال حاصل کر لیتی ہے. کیونکہ یہاں کمال رضا الہی میں ہے، قرب الہی میں ہے، خوشنودی الہی میں ہے. میں نے پہلی دوسری تقریر میں گفتگو کی تھی جہاں پر میں نے عقل کو ڈفرینشیٹ کیا تھا کہ عقل یعنی ادراک، عقل یعنی کسی چیز کو سمجھنا، فہم. لیکن دینی نقطہ نگاہ سے جو ہم روایات اصول کافی دیکھتے ہیں، روایات عقل و جہل دیکھتے ہیں، تو وہاں پر عقل در حقیقت جو معنی استعمال ہوئے ہیں عقل کے لیے وہ فہم کے معنوں میں استعمال نہیں ہوئے ہیں، بلکہ وہ حکم خدا اور رضا الہی اور قرب الہی کے معنی میں استعمال ہو کے جس کی تفصیل میں نے وہاں پہ بیان کی تھی. تو اب توجہ کی آپ نے کہ کمال، کسی چیز کا کامل ہونا، کسی چیز کا باکمال ہونا، یہ ہماری نگاہ مادی نگاہ نہیں ہونی چاہیے، ہماری نگاہ دنیاوی نگاہ نہیں ہونی چاہیے. کہ وہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا فرمان کہ جب کہا کہ اس حاکم شام سے جب نسبت دی تو امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے کہا کہ وہ سیاست تو میں بھی کر سکتا ہوں، اب دنیاوی اعتبار سے وہ سیاست شاید کامل ہو. توجہ کیجئے گا، وہ جو سیاست حاکم شام والی ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ علاقہ بھی آپ کی قدرت میں، وہ علاقہ بھی آپ کی قدرت میں، یہ علاقہ بھی آپ کی قدرت میں، فلاں علاقہ بھی آپ کی قدرت میں. تو جتنے علاقے آپ کے اختیار میں، یہ کمال ہے. امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے کہا کہ یہ عقل، یہ سیاست تو میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے لیے اس سیاست کے لیے جو مانع اور رکاوٹ جو بات تھی وہ کیا تھی؟ حکم خدا کے ساتھ ٹکراؤ ہے، شریعت کے ساتھ ٹکراؤ ہے. پس جب ان دو چیزوں کے درمیان، یعنی جو میں نے اس وقت اس دن بات کی تھی، آج اسی سے متعلق ایک دوسرے انداز سے اسی بات کو میں بیان کر رہا ہوں کہ جب جو ہے وہ قدرت، طاقت، کمال دنیاوی نقطۂ نظر سے اور کمال الہی نقطۂ نظر سے، الہی نقطۂ نظر سے کمال یعنی کیا مطلب؟ یعنی خوشنودی خدا، حکم خدا کو بجا لانا، حکم خدا کو بجا لانا، یہ نقطۂ نظر ہے دینی اعتبار سے کمال. جب ان کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے تو کس کو لینا ہے؟ آیا عورت یہ کہے کہ بھائی مرد جب گھر سے باہر جا سکتا ہے، مرد جب صاحب قدرت اور صاحب طاقت ہو سکتا ہے، مرد جب کسب مال کر سکتا ہے، جب مرد کسب دنیا کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہ کریں؟ اور دیکھیں، مجھے نہیں معلوم کہ دنیاوی اعتبار سے یہ بات کتنی پروفڈ ہے، لیکن جتنا ہمارا مشاہدہ ہے بالکل واضح ہے
کہ خداوند متعال نے جو ایک نظام بنایا تھا مرد و عورت کے بنا، مرد و عورت سے ملا کر دنیا کا ایک نظام بنایا تھا، وہ نظام کیا تھا؟ وہ نظام کہ عورت اپنی خصوصیت کے ساتھ، اپنی ایبیلٹیز کے ساتھ، اپنی صلاحیتوں کے ساتھ گھر کے نظام کو چلائے، اور مرد اپنی صلاحیتوں کے ساتھ باہر کے نظام کو چلائے۔ اگرچہ یہ بھی عجیب، دیکھیں توجہ کریں، عورت چاہتی ہے نا کہ ہمیں فیور ملے، نہیں، یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، فیور ملنا کرائیٹیریا نہیں ہے، بلکہ کرائیٹیریا کس چیز میں؟ کس میں مصلحت موجود ہے۔ لیکن اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں تو مرد کے لیے تو رزق حلال منگونا، خرچہ پانی کمانا واجب قرار دیا شارع نے، لیکن عورت کے لیے گھر کے کام کو واجب نہیں قرار دیا ہے، گھر کے کام کو واجب نہیں قرار دیا ہے۔ ہاں، یقینی طور پر بہت تاکید ہے، حتیٰ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ اب روایت کا جملہ ہے، اجازت دے دیں پڑھ لیتا ہوں، میں ایک جملہ ہی پڑھوں گا، زیادہ نہیں پڑھوں گا۔ روایت بیان کرتی ہے کہ خیر النساء، بہترین عورت وہ ہے جو اچھا کھانا پکائے۔ خدا را کوئی مرد جا کے اپنی بیوی کو نہ کہے کہ دیکھو تم روایت کے مطابق عمل نہیں کر رہی ہو، یا کوئی عورت، اب مثلا اس سے کوئی وہ نہ ہو، لیکن یہ روایتوں میں بیان کیا کہ خیر النساء، کہ بہترین عورت وہ کہ جو اچھا کھانا پکائے، اس قسم کی تعبیر ہے روایت میں۔ علی یہ حال ظاہر استحباب اور مستحبات کے عنوان سے ہیں، اور یہ مستحب توجہ کیجیے گا، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، نہیں معلوم کہ اس سلسلے گفتگو میں یہ بات کہی تھی، بلکہ کہ ہم لوگ پرائرٹیز دیکھنی چاہیے۔ وہ جو میں نے پہلے بیان کیا تھا وہ واجبات اور محرمات کی پرائرٹیز کی بات کر رہا تھا، مستحبات میں ہمیں پرائرٹیز دیکھنی چاہیے۔ مستحبات ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ سب کر رہے ہیں، بعض اوقات تو ایسا محسوس ہوتا ہے، یا اس لیے کرنا ہے کہ رضا الہی اور خوشنودی خداوندی کو حاصل کرنا ہے۔ عورت کا مستحب روزہ الاؤڈ نہیں ہے بغیر شوہر کے پرمیشن کے، بلکہ آگے سیسانی تو ایک عجیب بات کہتے ہیں، عجیب بات، بہرحال جو کہیں گے وہ جو بھی ان کا استنباط ہے حکم خدا سے، قرآن و حدیث سے، لیکن وہ فرماتے ہیں احتیاط ظاہر احتیاط واجب ہے، احتیاط واجب کی بنا پر عورت قضا روزہ بھی بغیر شوہر کی اجازت کی نہیں رکھ سکتی ہے، یہ ظلم ہو گیا۔ اب غدیر کی فضیلت روزے کی، غدیر کے روزے کی فضیلت، رجب کے روزے کی فضیلت، یہ ان روزوں کی بات کر رہا ہوں جو، اچھا اب یہ بھی نہیں معلوم مجھے کہ آیا غدیر کا روزہ آیا، اچھا روزہ، ویسے تو روزہ پورا سال مستحب ہے سوائے 2 عیدوں کے اور عاشور کے دن کے، باقی دنوں میں روزہ مستحب ہے۔ اب غدیر کا روزہ جتنا ہم نے دیکھا کہ روایت اس آتھینٹسٹی کے لیول پہ نہیں ہے کہ جس کی بنا پر مجتہد فتویٰ دے، تو لہٰذا اس کی آتھینٹسٹی لیول وہ نہیں ہے۔ اب عورت پریشان، کیا کرے؟ شوہر اجازت نہیں دیتا، مستحب روزہ رکھے، پریشانی کس بات کی ہے؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا، ہماری دید اتنی ناقص کیوں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ روزہ اتنا ثواب؟ میں نے آپ کی خدمت میں ہمیشہ سے یہ بات عرض کی کہ کرائیٹیریا عمل انجام دینا نہیں ہے، کام کرنا نہیں ہے، نماز پڑھنا نہیں ہے، روزہ رکھنا نہیں ہے، حج کرنا نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کرنا نہیں ہے، اصل کرائیٹیریا خدا کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ یہاں خدا کی رضا شوہر کی اطاعت میں ہے، شوہر کی اطاعت میں خدا کی رضا، یہ ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی یہ بات؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اچھا نا، نور علی نور، ہم خرمہ ہم ثواب، پورا دن کھاؤ بھی اور میں نے افضل عبادت کو انجام دیا۔ اچھا اب لوگ پھر دوسرا زور لگاتے ہیں مولانا ہم کو غدیر کے روزے کا ثواب مل جائے گا۔ ہمارے پاس ایک جنرل قانون ہے، روایات موجود ہے۔ کیا ہے روایت؟
کہ مثلا نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ خیر ہے، جس کی بنا پر فقہاء ایک فتویٰ بھی دیتے ہیں اب اسی روایت کی روشنی میں یا کسی اور روایت کی روشنی میں کہ انسان، بلکہ روایت اس کے علاوہ بھی موجود ہے کہ اگر انسان ایک عمل کی نیت کرتا ہے، اچھا وہ والی نیت نہیں، یہ والی آنکھ مار کے، ہاں کل روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، اب نہیں رکھ سکے کوئی بات نہیں، جو وہ ہماری تو نیت تھی. اب نیت یعنی ایک ارادہ ہو، پختہ ارادہ ہو، پختہ ارادہ ہو. تو علی حال اس بنا پر ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ عورت نے روزہ بھی نہیں رکھا، نیت تھی اس کی 100% نیت تھی، پوری نیت تھی، شوہر نے اجازت نہیں دی، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اس سے بڑھ کر ایک بات کہوں، شاید یہ بات یہاں پر ایپلیکیبل ہو. مثلا بعض جب ہم حج پہ جاتے ہیں، مدینے کی زیارت آتی ہے، اب مدینے کے دن 2-4 دن جس کاروان میں ہم جاتے ہیں وہ 2-4 دن کا مہمان ہوتا ہے مدینے میں. اب خاتون اپنی پابندیوں کی وجہ سے مسجد نبوی کی زیارت سے محروم ہو جاتی ہے. اب خواتین شکوہ شکایت، اچھا اس میں تو شکوہ شکایت اتنا نہیں ہے، بالخصوص بقی کی زیارت، چونکہ ظاہراً وہابیوں میں قبرستان کی زیارت عورتوں کے لیے حرام ہے. اسی لیے ہمارے افسوس کا مقام ہے کہ ہم لوگ اتنا زیادہ ان لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں کہ ہمارے شیعہ خواتین بھی یہ سوال کرتی ہیں کہ کیا عورت قبرستان جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی ہے. یعنی ہمارے اوپر تعلیمات وہابی اتنی حاوی ہے کہ ہم روایتوں کو فراموش کر جاتے ہیں کہ بنت رسول شہداء کی قبرستان احد اور شہداء کی زیارت کو ہفتے میں، ظاہر اگر میں اشتباہ نہ کروں، بقی اور احد ہفتے میں 2 دن، بدھ اور جمعرات، پیر اور جمعرات کو بنت رسول جایا کرتی تھی. یعنی ہمارے پاس تعلیمات ہے، روایات آل محمد نہیں ہے، لیکن غیروں کے فتوے ہمیں یاد ہیں. کس کا قصور ہے؟ انسان محاسبہ کرے، کس کا قصور ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے اکثر سوالات وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کی شریعت والے ہیں. جیسے بعض مرد سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم 3 دن نماز جمعہ نہ پڑھیں تو کیا ہمیں کلمہ دوبارہ دہرانا پڑے گا؟ کیونکہ عام مسلمانوں کا فتویٰ ہے. یہ کیوں ہمارے، یعنی ہم آل محمد کی تعلیمات سے، بیسک تعلیمات سے دور ہیں. علی ای حال اب یہاں پر آپ کی خدمت میں جو نقطہ بیان کر رہا تھا، وہ ایک عورت بقی کی زیارت سے محروم ہے. واقعی بہت افسوس کا مقام ہے. ایک خاتون واقعاً اس کا دکھ کا احساس ہم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور واقعاً رحم بھی آتا ہے خواتین کے اوپر. تو اب وہاں پر ہم ایک جملہ کہتے ہیں، آپ کو قرب الہی چاہیے نا، آپ سر تسلیم خم رہے، آپ نے ارادہ کیا، باقی خدا کی منشا، خدا کی مرضی. تو اصل چیز ہے خدا کی رضا حاصل کرنا، عمل انجام دینا نہیں ہے، عمل انجام دینا نہیں ہے. اعمال ام داؤد مثلا شوہر راضی نہیں ہے، شوہر راضی نہیں ہے، اور بالخصوص اگر اس کے حقوق کے ساتھ منافات رکھتے ہو تو آپ بہرحال معلوم کریں. لیکن بہرحال اس کا ایک بنیادی شرط تو روزہ ہے، اور آگے سیستانی کے لحاظ سے تو قضا روزے کے لیے بھی احتیاط واجب بنا پر شوہر کی اجازت کی ضرورت ہے. تو اصل ہمارا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے؟ اصل ہمارا کرائٹیریا رضا الہی ہونا چاہیے. یہ ہم عورت کمزور پڑ گئی، عورت کے حقوق کم ہیں، اسلام نے عورت کو یہ آزادی نہیں دی. یہ لفظ آزادی کا کیا مطلب ہے؟ نہ مرد آزاد ہے نہ عورت آزاد ہے، یہ یاد رکھیے گا. نہ مرد آزاد ہے نہ عورت آزاد ہے. جب دین اسلام میں داخل ہو گئے، جب دین اسلام میں داخل ہو گئے، مرد بھی پابند ہے، عورت بھی پابند ہے. دین کا مطلب ہی پابندی ہے، دین کا مطلب ہی پابندی ہے. تو ہم اپنے شعور کو بڑھائیں، ہم اپنے شعور کو بڑھائیں.
اور شعور یہ لے کر آئیں کہ عورت ہو یا مرد ہو، حکم خدا کیا ہے اس کو انجام دینے میں اسے خوشی ہونی چاہیے، اس میں وہ راضی ہونا چاہیے، اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کا استقبال کرے جو حکم خدا ہو۔ یہ ذمہ داری ہے، مرد کی بھی عورت کی بھی ذمہ داری ہے۔ خوب، اب آپ کی خدمت میں یہ چند روایات میں آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں اس ذیل میں کہ آپ زندگی حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو ملاحظہ فرمائیں تو میں نے آپ کی خدمت میں چند روایات پڑھی تھی۔ مثلا بعض روایتوں میں امام سجاد علیہ السلام سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ان عمتی زینب کانت تؤدی صلاتها من قیام الفرائض والنوافل عند مسیرنا من الکوفہ الی الشام۔ میری پھوپھی حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کہ اپنی نمازوں کو، چاہے واجب نماز ہو چاہے نوافل کی نمازیں ہوں، کوفے سے شام تک کا جو سفر ہے، سخت ترین سفر، ان کو انجام دیا اور قضا نہیں ہوئی۔ کتنے ہی ایسے ظاہر امام حسین، ظاہر تو چلے مستحب سفر کوئی کہے، واجب حج انجام دینے والے، بالخصوص جب واپسی کا سفر ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سارے گناہ چھوڑ کر آئے وہاں مینا کے میدان میں، ساری شرعی واجب ذمہ داریاں کو بھی چھوڑ کر آ گئے، سب انجام دے دیا۔ جس طرح روایتوں میں ہے کہ استانف العمل، آج سے جو ہے وہ نئی اعمال انجام دو، تو اب ایسا ہے کہ پوری شریعت ہم چھوڑ چکے، اب جب گھر جائیں گے تو وہیں سے ہم اعمال کو شروع کریں گے۔ تو واپسی کی نماز تو بالخصوص جو آدھی رات کی نماز، فجر کی نماز آتی ہے، وہ تو 99% نہیں تو چلو کچھ ہم ڈسکاؤنٹ دیتے، چلے 40 50 60% لوگوں کی نماز قضا ہو رہی ہوتی ہے، اصل پوچھتا بھی نہیں ہے کوئی، اچھا اس وقت مولانا کو کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے، اب مولانا کا کیا کام، کہاں ہیں ہم؟ واجب اور مستحب نماز، واجب اور مستحب نماز کے بارے میں یہ توجہ کیجیے گا۔ میں آپ کی خدمت میں کچھ روایات بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ 1.5 دن یا 2 دن، 1.5 دن یا 2.5 دن، کیونکہ آدھی مجلس آج کی ہو گئی ہے، 1.5 مجلس یا 2.5 مجلس میں تھوڑا سا، کیونکہ میرا بڑا جی چاہ رہا تھا کئی دنوں سے کہ ایک اشرا ہو نماز کے اوپر، نماز کے اوپر کوئی واقعات نہیں، صرف اور صرف روایات معتبرہ مجھے بیان کرنی ہے، کہ جس میں سے 99% روایت صرف روایت معتبرہ ہیں۔ لیکن بہرحال اب اشرا نہیں تو کم از کم 1.5 مجلس تو میں اس پہ بیان کر سکتا ہوں کہ توجہ کیجیے گا۔ روایات کیا بیان کرتی ہیں؟ دیکھیے نماز کی اہمیت، اچھا جب نماز کی اہمیت پر بات ہوتی ہے نا تو عام طور پر جو درس دینے والا ہوتا ہے وہ مستحب نمازوں کو بیان کرتا ہے، نہیں یہ نہیں ہے۔ اچھا مستحب نماز بھی وہ جو سند کے اعتبار سے انتہائی ضعیف روایت، جب نماز کا لیکچر ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ اس نماز کی تاکید کی جا رہی، نہیں، سب سے پہلی تاکید واجب نماز ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اچھا آپ کہ ہم تو نمازی ہیں مولانا، اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آپ نے اشرا، پورا اشری کو آپ نے نیت میں بھی کیوں لے کر آئے؟ ابھی تو میں نے پڑھا نہیں ہے، نیت بھی کیوں کی آپ نے کہ پورا اشرا نماز کے اوپر؟ نہیں، یقین جانیے یہ جو روایات ہیں اس کو پڑھنے کے بعد ایسا احساس ہوتا ہے کہ کیوں میں نے روایتوں کو ابھی پڑھا، میں نے خود اپنی نسبت بات کر رہا ہوں۔ اب یہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں، روایت صحیح سند بحسب ظاہر، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے واللہ، قسم کھا کے خدا امام جو وہ قسم کھا رہے ہیں، انہو لیاتی علی الرجل 50 سنہ۔ دیکھیں اس روایت کی سننے کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے، ہمارا لیول کیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام اس روایت کے مطابق فرماتے ہیں خدا کی قسم
ایک انسان کے اوپر، ایک مرد کے اوپر 50 سال گزر جاتے ہیں. یعنی 50 سال سے وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، 50 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہے، 50 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہے. واللہ انہ لیاتی علی الرجل 50 سنہ ما قبل اللہ منہ صلاۃ واحدہ. 50 سال میں خدا اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں کرتا ہے. ایک نماز. یہ کون سی نمازوں کی بات ہے؟ خدا رہا اس کو مستحب نمازوں کی طرف نہ لے جائیں. مستحب، جب میں مستحب کو تھوڑا سا وہ بیان کروں جس سے آپ کو محسوس ہو کہ میں نعوذ باللہ من ذالک کوئی اہانت نماز کر رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، اس سے مراد وہ مستحب نمازیں ہیں جس کی سند معلوم نہیں ہے. جیسے مثلا نماز جعفر طیار، ماشاءاللہ کیا سند، ایک سند، شاید تحد تواتر نماز جعفر طیار ثابت شدہ ہے. لیکن الحمدللہ اب نماز جعفر طیار پر بہت زیادہ گفتگو ہوئی، لیکن نماز جعفر طیار سند کے اعتبار سے ایک اصل صحیح سند تو درکنار، تواتر سے نماز جعفر طیار کی اوتھینٹسٹی اور اس کا ثواب بیان ہوا ہے. تو جب میں نماز کی بات کرتا ہوں کہ وہ نماز مستحب نماز ہے، وہ نماز مستحب کی جو ثابت شدہ نہیں ہے، ثابت شدہ نہیں ہے، اگرچہ حدیث من بلغ کی وجہ سے ممکن آپ کو ثواب مل جائے. لیکن میں نے پہلے تقریر میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نوروز کے اعمال کے وقت کہ ہم لوگ ان ثواب کو دیکھ کر کس کو قربان کرتے ہیں؟ واجب نمازوں کو ذبح کرتے ہیں. واجب نمازوں میں جو امپورٹنٹ چیزیں کی جس کی طرف اشارہ کرتا ہوں اس کو ذبح کرتے ہیں. ان مستحب نماز کو چھوڑ کر اس نماز کو انجام دیتے ہوئے کہ جس کی سند معلوم نہیں ہے یا ضعیف السند ہے، شدید ضعیف السند ہے، کس کو ذبح کرتے ہیں؟ ظہر اثر کی نافلہ نماز شب کو ذبح کر دیتے ہیں. آپ کی خدمت میں یہ چند روایت بیان کرنا چاہ رہا ہوں میں. امام صادق فرماتے ہیں ایک انسان کے اوپر 50 سال گزر جاتے ہیں ایک نماز. نہیں کہا قد یاتی، توجہ کیجئے گا، ایک نکتہ بیان کر رہا ہوں. امام صادق علیہ السلام نے نہیں کہا قد یاتی علی الرجل 50 سنہ، یہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، نہیں. انہو لیاتی علی الرجل کہ مرد کے اوپر، انسان کے اوپر 50 سال گزر جاتے ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے. فأی شیء اشد ہوا من ھذا. امام فرماتے اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہوگی، اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی. یہاں آپ کی خدمت میں ایک نکتہ بیان کروں کہ بہرحال اب چونکہ سننے والے مختلف لیول کے اعتبار سے ہیں لہذا یہاں پر بیان کر دوں آپ کی خدمت میں. ایک ہے صحت نماز، ایک ہے قبولیت نماز. صحت نماز کس کو کہتے ہیں؟ نماز کی صحت. توضیح المسائل، یہ توضیح المسائل نماز کے احکام کا چیپٹر. وضو، مقدمات نماز، پورے نماز کے احکام اور مبطلات نماز. اگر میں نے اپنی نماز اس رسالہ عملیہ، اس توضیح المسائل کے مسائل کے مطابق اگر میں نے انجام دے دیا تو میری نماز صحیح ہے. قبول کی گارنٹی نہیں ہے، صحیح ہے. صحیح کا مطلب کیا؟ کہ اب مجھے تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قیامت کے دن میں تارک الصلاۃ اٹھایا نہیں جاؤں گا. یا روایتوں میں آیا کہ جو شخص نماز تارک الصلاۃ ہے وہ کافر ہے، یہ لیبل نہیں لگے گا. یہ ہے نماز کا صحیح ہونا، یہ نماز کا صحیح ہونا. امام صادق علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے ہیں. یہ تو اصلا ممکن نہیں ہے، یعنی یہ ممکن نہیں ہے. اس زمانے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں میں، آئمہ کے دور کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. یعنی کیا مطلب آئمہ کے دور کے حساب سے؟ یعنی اس زمانے میں مسائل فقہ تو ایک بنیادی چیز ہوا کرتی تھی. ایک مختصر سا واقعہ، شیخ عبد الکریم حائری مؤسس
حوض علم قوم، میں ان کے شاگرد کا نام بھول گیا جن کا یہ واقعہ ہے، لیکن دیکھیں مسائل فقہ کتنی بنیادی چیزیں ہیں. مؤسس شیخ عبد الکریم حائری نماز پڑھ کے ختم بیٹھے ہیں، ایک شاگرد آیا ان کے پاس اور کوئی مسئلہ نماز کا کوئی مسئلہ پوچھا. شیخ عبد الکریم حائری کہتے وائے ہو تجھ پر وائے ہو، نماز کے مسائل نہیں معلوم تمہیں؟ بس ایک جملہ شیخ عبد الکریم کا اس شاگرد کے لیے ایسا تیر چبھانے والا جملہ کہ اس عالم دین نے پوری ایک کتاب لکھی نماز کے اوپر. شاید مثال کیا ہے کہ شیخ عبد الکریم حائری تصور نہیں کر سکتے کہ کسی مومن کو نماز کے مسائل معلوم نہ ہو. مسائل الگ چیز ہے، قبول ہونا الگ چیز ہے. مسائل کا مطلب کیا ہے؟ یہی ظہر کی 4 رکعت، ذکر رکوع میں کیا ہے، ہلتے ہوئے نہیں پڑھنا ہے، وضو صحیح ہونا چاہیے، قیام صحیح ہونا چاہیے، نیت صحیح ہونی چاہیے، رکوع صحیح ہونا چاہیے، افعال صحیح ہونے چاہیے، وغیرہ 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 وغیرہ. امام صادق علیہ السلام یہ روایت جو آپ کی خدمت میں نے صحیح السند روایت جو پڑھی، اس میں امام یہ نہیں فرماتے کہ کتنے ہی ایسے مرد ہیں، نہیں، کہ شاید اس حدیث کو سننے کے بعد بہت سارے مومن بڑے ریلیکس موڈ پر اس حدیث کو اگنور کر رہے ہوں، ارے ہمیں تو توضیح مسائل پوری یاد ہے. نہیں، صحت کا مرحلہ تو بڑا بیسک مرحلہ ہے. اچھا کچھ عرفانی لوگ آتے ہمارے سامنے، ابھی چند دنوں پہلے کسی نے سوال کیا، مولانا اگر ہم اس طرح نماز پڑھیں، پتہ نہیں وہ شوخی کر رہے تھے یا اس مقام پر تھے، ظاہراً تو بعید ہے، لیکن الہیہ مولانا اگر ہم اپنے آپ کو نماز میں دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو نماز میں دیکھیں. یہ سب بکواسات ہیں، معذرت کے ساتھ یہ سب بکواسات ہیں. ہم انسان بن جائیں. 2 رکعت بلینک چیک دیتا ہوں میں، 2 رکعت از اول تا سلام تک. روایت بیان کروں گا آپ کی خدمت میں، اسی سے متعلق ایک روایت بیان کروں گا انشاءاللہ العزیز. 2 رکعت نماز از اول تا آخر، غیر خدا کے لوگ کوئی توجہ، غیر خدا کے لوگ کوئی تصور نہ آئے. 2 رکعت نماز پڑھ کر انسان دکھا دے. 2 رکعت نماز، صرف 2 رکعت. جب پڑھ لیں ضرور مجھے واٹس ایپ کیجیے گا. اگر آپ کو ریاکاری کا اگر خوف ہو کہ جب آپ نے مجھے واٹس ایپ کیا تو وہی جو کمال کی 2 رکعت نماز تھی وہ 0 کی نماز ہو جائے گی. لہذا اننون نمبر سے مجھے ضرور واٹس ایپ کیجیے گا تاکہ مجھے پتا چلے کہ واقعی میں اتنا بدبخت میں ہی اکیلا ہی ہوں دنیا کا کہ 2 رکعت نماز از اول تا آخر. بلکہ شاید میں وہ روایت تک نہ پہنچ سکوں، لہذا یہیں پر وہ نقطہ بیان کر دوں. بلکہ بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے، توجہ کریں، خدا لعنت کرے واٹس ایپ پر، ہماری زندگی اجیر کر دی ہے. آپ کہ مولانا واٹس ایپ پہ کیا کیا میسیجز، حدیث کے، مجلسوں کے، منقبتوں کے، نوحوں کے میسیجز آتے. مولانا آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہم سب معذرت کے ساتھ، ہمارا حال معلوم ہے کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مقدمات میں اتنے گھرے ہوئے ہیں کہ جو اصل مقصد ہے اسے بہت دور ہیں. میں نعوذ باللہ من ذالک ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو آ کر کہے رونا کسی غرض سے ہونا چاہیے، روزہ رونا کسی مقصد سے ہونا چاہیے، مجلس امام حسین، فضائل اہل بیت کسی مقصد سے ہونا چاہیے. میں وہ فکر والا نہیں ہوں، آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں. لیکن یہ واٹس ایپ، یہ روایت سنیں پھر واٹس ایپ کی تھوڑی سی مذمت سن لیجیے گا دل پہ ہاتھ رکھ کے. امام فرماتے ہیں، جب راوی نے سوال کیا، مفہوم روایت بیان کر رہا ہوں، کہ نماز ظہر اثر کو 8 رکعت رکھا ہے، مغرب عشاء کو 7 رکعت رکھا ہے، اس لیے کہ اس میں دن میں انسان مصروف رہتا ہے. تو مصروف رہتا ہو تو تھوڑی نماز پہ ڈسکاؤنٹ ہونا چاہیے. نہیں، دیکھیے خدا آپ کی دنیاوی آسائش کا خیال نہیں رکھے گا، خدا آپ کے اخروی کمال کا خیال رکھے گا. توجہ کیا آپ نے؟ خدا دنیاوی آسائش کا خیال نہیں رکھے گا،
جیسے ایک راوی آیا امام کی خدمت میں, توجہ کیجیے اب دوسری روایت, دو روایت اب ذہن میں آ گئی. ایک راوی آیا امام کی خدمت میں, مولا یہ خدا نے نماز کیوں رکھی ہے؟ انسان تو اتنا مصروف ہوتا ہے. تو نماز کا امام سے فلسفہ پوچھ رہا ہے. انداز تھوڑا سا مختلف تھا کہ انسان اتنا بزی ہے, اتنا مصروف ہے, تو خدا نے نماز کو کیوں رکھا ہے؟ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نماز اقرار توحید ہے, یہ نماز انکار شریک خدا ہے, یہ نماز اعتراف گناہ ہے. میں ایک جملہ کل رات کی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا, جو کہتے ہیں کہ رونے کا کیا فائدہ. میرا ان لوگوں سے سوال تھا کہ اعتراف توحید کا فائدہ کیا ہوا؟ نہیں, خدا کو یہ پسند ہے, خود اعتراف توحید پسند ہے, اسی طرح خود یہ گریہ پسند ہے. کیونکہ ہمیں تو چاہیے نا کوئی چیز ہمارے سامنے نظر آنا چاہیے, کوئی فائدہ دکھنا چاہیے, کوئی انقلاب برپا ہونا چاہیے. ہم لوگ اس قسم کے فائدے ڈھونڈتے ہیں. تو توجہ کیا آپ نے. خوب, آپ کی خدمت میں روایت پڑھ رہا تھا میں, ظہر اثر کی نماز. امام علیہ السلام کی جو مفہوم حدیث ہے, جو حدیث سے سمجھ میں آ رہی ہے بات, کہ چونکہ نافلہ نماز 8 رکعت, پھر ظہر کی 4 رکعت نماز, تو بالآخر تھوڑا بہت جب آپ کسی چیز کا عرق نکالتے ہیں, جوس نکالتے ہیں, اور کوئی ایسی خشک چیز ہو تو چند قطرے جوس میں آتے ہیں. امام چاہتے ہیں کہ اس پورے سلسلے میں کہیں تھوڑی سی شاید توجہ ہو جائے گی, اس کی تھوڑی سی توجہ ہو جائے گی, تھوڑی سی کہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, تھوڑی سی توجہ ہو جائے گی. خدا نے اس لیے یہ لمبی نماز رکھی تاکہ وارم اپ ہوتے 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 کہیں تھوڑی سی خدا کی طرف توجہ ہوئی, چلیں خدا نے اتنے % نماز کو قبول کیا. امام فرماتے چونکہ فجر کی نماز 2 رکعت نماز کیوں ہے؟ کیونکہ انسان رات بھر مشغول نہیں ہے, دن میں تو مصروف رہتا ہے, آفس کا کام, دفتر کا کام, گھر, خاتون ہے تو گھر کے کام, یہ کام وہ کام, بچوں کے کام, یہ کام وہ کام, تو اس کا ذہن مصروف رہتا ہے. لہذا اس کو وارم اپ ہوتے 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 وہ 8 رکعت نافلہ, 4 رکعت واجب نماز, تو شاید آخر میں جاتے جاتے کچھ تھوڑی بہت توجہ حاصل ہو جاتی ہو. لیکن فجر کی نماز چونکہ پوری رات تو کہیں مصروف نہیں ہوتا ہے, یہ شہری حضرات کے لیے وہ سوال کریں گے, اچھا تو پھر ہم برعکس نماز پڑھنا شروع کر دیں, ہم تو رات جاگتے ہیں دن سوتے ہیں. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں چونکہ انسان پوری رات ذہنی مشغول میں گرفتار نہیں ہوتا, لہذا 2 رکعت نماز میں اس کی توجہ. اب یہ امام ایک جنرل بات کر رہے ہیں, آج کے زمانے کے اعتبار سے ہم اپنے گریبان میں جھانک کر اس حدیث پہ مسکرائیں نا کہ مولا کہاں کے کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ دن بھر رات بھر وہ اس کا ذہن مشغول نہیں ہے, لہذا 2 رکعت نماز پڑھے گا تو اس کا ذہن ابتدائی طور پر مصروف ہو جائے گا, ابتدائی طور پر متوجہ ہو جائے گا نماز کی طرف. لیکن ہماری بسم اللہ کس سے ہوتی ہے؟ آنکھ کھولتے ہی ہم واٹس ایپ دیکھتے, پہلے جیسے ہی واٹس ایپ کھولا یہ میسج وہ میسج, یہ میسج وہ میسج, اس کے بعد نماز میں دماغ کہاں ہوگا؟ واضح ہے. جبکہ روایت کا جملہ ہے کہ جب انسان صبح آنکھ کھولے تو آنکھ کھولتے ہی صبح خدا کی تسبیح و تحلیل کرے, سبحان اللہ, الحمدللہ اپنی زبان سے ادا کرے. یہ ہمارے ہرڈلز ہیں نماز کے لیے, یہ ہماری نماز کے لیے رکاوٹیں ہیں. امام فرماتے 50 سال کسی انسان پر گزر جاتے ہیں, خدا ایک نماز بھی خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. قبول کا کرائٹیریا کیا ہے؟ قبول کا کرائٹیریا ہے توجہ. اور پھر امام فرماتے کہ ایو شیء اشد ھذا, اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی ہمارے لیے, اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی ہمارے لیے کہ ایک نماز بھی قبول نہ ہو. آخری روایت, ایک روایت صحیح سند روایت,
صحیح سند روایت چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اذا قام المصلی، جب نمازی کھڑا ہوتا ہے نماز میں تو نزلت علیہ الرحمہ من آنان السماء الی الارض، جب نمازی مصلی عبادت پر کھڑا ہوتا ہے تو خدا کی رحمت، یہ خدا کی رحمت آسمان کے بلندیوں سے لے کر زمین تک اس کو گھیرے ہوئے ہیں، خدا کی رحمت اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اذا قام المصلی، جب نماز کے لیے کھڑا ہوا، اذان دی، اقامت دی، اللہ اکبر، رحمت الہی اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ وحفت بہ الملائکہ، ملائکہ اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ وناداہ ملک، اور فرشتہ آواز دیتا ہے اس نمازی کو، کیا؟ لو یعلم ھذا المصلی ما فی الصلاۃ، اگر اس نمازی کو پتا چل جائے نماز میں کیا ہے تو کبھی وہ نماز اپنی ختم نہیں کرے گا، نماز ختم نہیں کرے گا۔ اگر کسی دکاندار کی دکان پر اگر لائن لگی ہو کسٹمرز کی، رات 2 بجے 3 بجے 4 بجے تک بھی وہ اپنی دکان بند نہیں کرے گا، جو ہم دیکھتے ہیں عید کے دنوں میں پاکستان میں دکاندار فجر کی نماز تک کھلے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس کسٹمر کی ریل پہ لے، سال میں یہی تو عید کے ایام ہے ہمارے، فجر تک وہ بیچ رہا ہے، فجر تک وہ، یہ ہماری مادی نگاہیں۔ امام فرماتے اگر نمازی کو پتا چل جائے کہ کس طرح رحمت الہی آنان السماء الی الارض، اس آسمان کی بلندیوں سے لے کر زمین تک اس مصلی کو گھیرے ہوئے ہیں، چاروں طرف فرشتے ہیں، اور پھر منادی ندا دیتا ہے کہ اگر اس مصلی کو اگر پتا چل جائے کہ کیا چیز اس کو گھیرے ہوئے ہیں، کس رحمت الہی کے حصار میں ہے، وہ کن ملائکہ کے حصار میں وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ کسی طرح اپنی نماز کو ختم کرنے کا جی نہیں چاہے گا، اس کا وہ اپنی نماز کو ختم نہیں کرے گا۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ چند روایتیں، اس طرح تو اگر میں نے روایتیں پڑھی تو اشرا بھی کم پڑے گا، لیکن بہرحال کچھ روایتیں صحیح، چونکہ ہماری نگاہیں ہم تعلیمات سے دور ہیں، ہمارا مسئلہ سارا یہی ہے۔ کیوں شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ان تمام مصائب میں، مشکلات میں روحانی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے، بدن کے اعتبار سے مجروح، لیکن عبادت الہی کا وہ اشتیاق کہ واجب نماز تو بہت دور کی بات ہے، مستحب نماز بھی ترک نہیں ہوتی، یہ نافلہ جو ہمارے نزدیک انتہائی سہل، کیونکہ مسئلہ سارا کیا ہے کہ لیلۃ الرغائب کی نماز کی فضیلت بیان ہوتی ہے، اچھا ہم سمجھتے کہ یہ بہت امپورٹنٹ نماز ہے۔ توجہ کریں، ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں روایت فہمی کے اعتبار سے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ روایت بہت ہی اہم روایت ہے۔ کیسے کہتے ہیں اہم روایت؟ اس لیے کہ اس میں بڑا ثواب بیان ہوا ہے، اب چاہے اس کی سند ضعیف ہی کیوں نہ ہو، یہ بڑا ثواب بیان ہوا ہے۔ نافلہ نماز کے لیے چونکہ وہ ثواب بیان نہیں ہوا تو اس کی امپورٹنس کم ہو گئی، نہیں، یہ غلط ہے۔ اہم کس کو کہتے ہیں؟ اہم کہتے ہیں جس پر امام کا انفساج زیادہ ہو، جس پر امام کی تاکید زیادہ ہو۔ زرارہ، بڑا نام سنا ہے نا زرارہ کا، معتبر روایت۔ زرارہ آیا چھٹے امام کی خدمت میں، مولا میں ایک تاجر آدمی ہوں، یعنی اس روایت سے مجھے پتا چلا تھا کہ زرارہ تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے، ورنہ تو میں سمجھتا تھا شاید وہ کوئی
عالم دین طالب علم ہوں گے جن کا کوئی کام نہیں تھا اور چھٹے امام کی خدمت میں ہمیشہ بیٹھے رہتے تھے. دیکھیں یہاں سے پتہ چلتا ہے باوجود اس کے کہ کیسی تجارت خود بیان کرتے ہیں، لیکن زرارہ ان 4 افراد میں جنہوں نے کثرت کے ساتھ 5 امام سے روایت کو حاصل کیا ہے، دین کو حاصل کیا ہے، روایت 5 امام سے نقل کیے اور چھٹے امام سے نقل کیے. ہمارے پاس تو فرصت نہیں، ہم توضیح المسائل کھولیں. اور اب زرارہ کو دیکھیں، عاشق فقہ تھے زرارہ، عاشق فقہ تھا زرارہ، رحمت اللہ علیہ، رضوان اللہ علیہ. یہ ہے، ان کو کہنا چاہیے رضوان اللہ علیہ، ان کو کہنا چاہیے رحمت اللہ علیہ زرارہ جیسے شخص کو. آ کر امام سے سوال کرتے، مولا میں تاجر ہوں، کثرت کے ساتھ میرا آنا جانا رہتا ہے، کیا اس کے باوجود مجھ پر نوافل ہے؟ امام نے کہا کہ بالکل اجازت نہیں ہے کہ تم اپنی نافلہ نمازوں کو ترک کرو. واجب تو بہت دور کی بات ہے، اصل تصور نہیں ہے. روایت کا جملہ سنیں گے، مفہوم روایت بیان کر رہا ہوں، جو واجب کو چھوڑے وہ کافر، جو نافلہ کو چھوڑے وہ معصیت. یہ معصوم کی صحیح سند روایت بیان کر رہا ہوں میں، صحیح سند. صحیح ہے کہ یہاں پر معصیت کی فقہاء نے تعویل کی ہوگی، لیکن اب اس کو کہتے ہیں امپورٹنس، اس کو کہتے ہیں اہمیت. ہماری دنیاوی دید اور دنیاوی نگاہ نہ ہو کہ اتنا ملے گا چاہے اس کی سند ضعیف ہو. ہم کو بڑی امپورٹنٹ روایت ہے، یہ بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے روایت میں فضیلت تو پہلے اس کو کہتے ہیں ثبت العرش ثم انقش. پہلے زمین تو ثابت کرو، پھر اس کے اوپر اس کی نقاشی ہوگی نا. اگر زمین ہی نہ ہو تو نقاشی کس پر کریں گے؟ اگر سند ہی نہ ہو تو اس روایت کی فضیلت کو کہاں رکھوں گا میں؟ نافلہ نماز زرارہ آ کر امام سے پرمیشن لے رہے، کیا کوئی چوائس ہے؟ یا ایک اور روایت میں صحیح سند روایت علامہ وبالی، مولا میری بہت ساری نافلہ نمازیں چھوٹ گئی، کیا کروں؟ امام نے کہا سب کی قضا کرو. اللہ اکبر. کہا کتنی کروں؟ جب تک مطمئن نہ ہو جاؤ اس وقت تک قضا کرتے رہو. کس کی بات کر رہے ہیں؟ واجب نماز کی بات نہیں کر رہے ہیں. آج تو ہم لوگ سب گرفتار ہیں، بالخصوص بہرحال گرفتار ہیں. کس پر گرفتار ہے؟ ہماری واجب نمازیں ہی ابھی تو ہماری مکمل نہیں ہوئی ہے. امام فرماتے نافلہ نمازیں چھوٹی. راوی آ کر سوال کرتے مولا کیا کروں؟ کہا امام نے کہا قضا کرو. کتنی قضا کروں؟ جب فقہاء ایک فتویٰ دیتے ہیں، واجب نماز میں بھی ایک فتویٰ دیتے ہیں. اب مستحب نماز میں امام نے یہ بات واضح ہے کہ کیوں بیان نہیں کی، فی الحال میں اس کو بیان کرنے کے در پہ نہیں ہوں، لیکن فقہاء ایک فتویٰ دیتے ہیں کیا کہ منیمم آپ انجام دے دو. اب منیمم کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ خود سمجھانے کے لیے مجھے 5 منٹ لگ جائیں گے، اس لیے میں فی الحال منیمم کو نہیں سمجھا رہا. فقہاء فتویٰ دیتے ہیں منیمم کو انجام دے دو، تمہاری شرعی ذمہ داری پوری ہو جائے گی. امام اس نافلہ نماز میں آ کر کہتے ہیں کہ اتنی پڑھو کہ روایت کا جملہ یا گمان حاصل ہو جائے یا یقین حاصل ہو جائے کہ میری ساری نافلہ نماز ادا ہو گئی. اللہ اکبر. ہمارے یہاں لوگ سوال پوچھتے ہیں، کیا سوال پوچھتے ہیں؟ مولانا ہم رجب میں ام داؤد کے اعمال بجا نہ لا سکے، کیا ہم رمضان میں اس کی قضا کر سکتے ہیں؟ نافلہ نمازیں کہاں ہیں ہمارے یہاں؟ یہ ایک روایت نہیں، 2 روایت نہیں، ساری صحیح سند روایتیں پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ساری صحیح سند روایتیں. زرارہ کہ مولا کوئی تخفیف، کوئی ڈسکاؤنٹ؟ کہا کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں. کہا میں تاجر ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں، میرے پاس فرصت نہیں ہے، کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں. ہاں ایک ڈسکاؤنٹ ضرور ملا. اب اس ڈسکاؤنٹ کو بھی آدمی کیا لے؟ بعض اوقات ہوتا ہے نا کسی دکاندار کے پاس آپ جائیں، 100 روپے کی چیز ہو، کہا آپ نے بہت فورس لگایا، بہت فورس کیا، کچھ ڈسکاؤنٹ، اس نے 98 روپے لیے، کہا 2 روپے ڈسکاؤنٹ، کہا یہ بھی رکھ لو تم. نعوذ باللہ من ذالک. میں امام سے اس طرح بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن امپورٹنس دیکھیے. کل کتنی رکعتیں ہیں؟ تواتر کے ساتھ صحیح سند روایات 51 رکعت نماز، 51 رکعت نماز. امام نے جو ڈسکاؤنٹ دیا وہ 44 رکعت کا ڈسکاؤنٹ دیا.
اب میں جلدی سے، آپ لوگ سب جانتے ہیں لیکن جلدی سے، 17 رکعت واجب نمازیں ظہر کی. اب کس کس میں ڈسکاؤنٹ ملا وہ بھی ساتھ ساتھ سن لیجئے گا. فجر کی 2 رکعت، اس میں کوئی زرارہ کا ڈسکاؤنٹ نہیں ملا. 2 رکعت واجب بھی پڑھو، 2 رکعت مستحب بھی پڑھو. ظہر کی 4 رکعت واجب، 8 رکعت ظہر کی نافلہ، کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں، پوری 8 رکعت نماز پڑھو. عصر کی 8 رکعت نافلہ، 4 رکعت واجب، اس پہ ڈسکاؤنٹ مل گیا. کہا کہ امام نے کہا عصر کی نافلہ 8 کی جگہ 4 رکعت پڑھ لو، 8 کی جگہ 4 رکعت پڑھ لو. فجر، ظہر، عصر. مغرب کی 2 رکعت نافلہ جو مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے، امام نے اس میں بھی ڈسکاؤنٹ دیا، 4 کی جگہ کہا 2 رکعت ضرور پڑھنا، 2 رکعت کا ڈسکاؤنٹ. عشاء کی نافلہ، اس میں بھی ڈسکاؤنٹ مل گیا. نماز شب نو ڈسکاؤنٹ. 11 رکعت. اچھا، اکثر نافلہ ہے نماز شب کو اکثر 13 رکعت سے روایتوں میں بیان کیا گیا. 13 رکعت وہ فجر کی 2 رکعت ملا کر، تو یہ 13 رکعت ہے. تو اب آپ ٹوٹل کر لیجئے گا تو امام نے 44 رکعت 44 رکعت زرارہ سے کہا کہ یہ تو ہر حال میں پڑھنا ہے، اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے. اگرچہ ظاہر ہے وہ 51 رکعت کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ پر باقی ہے، یعنی فضیلت چھوٹ جائے گی. اگر 44 رکعت، اگر 44 رکعت اگر پڑھیں گے تو جو 51 رکعت کی جو فضیلت ہے وہ تو حاصل نہیں ہوگی. یعنی خود امام کا یہ ڈسکاؤنٹ دینا، توجہ کیجئے گا جملہ، امام کا یہ ڈسکاؤنٹ دینا دلیل ہے اس بات کے کہ اس میں کوئی میں ترخیص نہیں دوں گا، اس میں کوئی چھوٹ نہیں دوں گا، اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں دوں گا، یعنی یہ تو ہر حال میں پڑھنا ہے. اور تعبیر آپ کی خدمت میں بیان کی، صحیح السند روایت کہ امام فرماتے ہیں واجب نماز کو چھوڑنا انسان کو کافر بنا دیتا ہے، نافلہ نماز کو چھوڑنا معصیت ہے. معصیت کا لفظ آیا ہے. اب ظاہر ہے یہاں پہ معصیت کراہت شدیدہ فقہا مانا کریں گے یا کوئی اسی کی طرح مانا کریں گے، کیونکہ ہے تو بہرحال مستحب نا. نوافل کو ہے، نوافل کو کہتے ہی اسی لیے کہ وہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے. لیکن توجہ کیجیے گا، سارا زور یہ ایک روایت نہیں ہے کہ آپ کے بڑی اہمیت آئی ہے، نہیں، کثرت کے ساتھ روایات ہے. آخری روایت سن لیں، اگرچہ وقت تقریباً اوپر ہو چکا ہے، کہ ایک شخص امام کی خدمت میں آیا، مولا میرے پر بہت ساری نافلہ نمازیں ہیں. امام نے کہا اس کو قضا کرو. کہا نہیں کر سکتا. امام نے کہا اگر تم لابد، یہ ظاہراً معتبر روایت ہے کیونکہ اس کی 2 سندیں، ایک سند معتبر ہے. امام فرماتے ہیں قضا کرو. کہا نہیں کر سکتا ہوں میں، پاسبل ہی نہیں، امپاسبل ہے. تو امام نے فرمایا ہر 2 رکعت کے بدلے 1 مد تام صدقہ دو. اس سے امپورٹنس پتا چل رہی ہے ہمیں کتنی اہمیت ہے. ان کو دے ترجیح. اس کے بعد ٹائم بچے، چونکہ دیکھیں یہ کام تو ساری کی ساری خواتین ہی کرتی ہے نا، اسی لیے خواتین کے درس میں بیان کیا. مرد حضرات تو ویسے ہی، وہ کہاں ام داؤد کے اعمال اور وہ کہاں نوروز کے اعمال، وہ کہاں باقی اعمال. مردوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ ایک حد تک صحیح بھی ہے، لیکن نافلہ کی چھٹی زرارہ جیسے کو نہیں ملی. نافلہ کی چھٹی دیکھیں بعض اوقات ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیا کروں، بس آخری نقطہ ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض اوقات علم حاصل کرنا اس کی بڑی تاکید ہے. ایک دفعہ ایک شاگرد اپنے استاد کے پاس جاتے ہیں، یعنی یہ واقعہ بھی آتھینٹک واقعہ ہے. استاد کے پاس گئے، کہا استاد اگر رات کو نماز شب پڑھوں تو درس اٹینڈ نہیں کر سکتا ہوں. استاد نے کہا نماز شب چھوڑ دو. یعنی علم حاصل کرنے کی تاکید اتنی زیادہ کہ نماز شب، اب قضا پڑھنی ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن رات اٹھنے والی جس کی وجہ سے نماز شب چھوٹ رہی ہے، جس کی وجہ سے لیکچر درس ایفیکٹ ہو رہا ہے،
تو زرارہ فقیہ ہونے کے باوجود امام نے پرمیشن نہیں دی، امام نے اجازت نہیں دی، بلکہ ایک روایت، شاید یہ بھی معتبر روایت، کہ جب کوئی نماز شب کی قضا کرتا ہے نا، خدا فرشتوں کے ساتھ فخر و مباحت کرتا ہے، کہتا ہے یہ میرا بندہ جو نماز میں نے اس کے لیے واجب نہیں قرار دیا اس کی بھی قضا کرتا ہے، اس کی بھی قضا کرتا ہے۔ تو یہ تعلیمات آل محمد ہیں، ایک روایت نہیں اور کسی ضعیف کتاب سے آ کر بیان کر دیا۔ اصول کافی، تہذیب، استبصار، من لا یعصر الفقیہ کی معتبر اور صحیح سند روایت آپ کی خدمت میں بیان کی ہے، میں نے معتبر اور صحیح سند روایت بیان کی ہے۔ تبھی تو یہ کربلا کے راستے میں کوفے سے شام بنت رسول کی ایک نماز قضا نہیں، قضا تو بہت دور کی بات ہے، نافلہ نمازوں کی بات کر رہا ہوں، ایک نماز نہیں چھوٹی، نہ فرائض نہ نوافل، نہ فرائض نہ نوافل۔ اب یہ تو میں نے کچھ نافلہ کے حساب سے گفتگو کی، کل انشاءاللہ دوسرے اعتبار سے ہم کچھ گفتگو کریں گے، لیکن آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ جو کربلا والے تھے نا، یہ بہت عظیم لوگ تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ رونا افضل عبادات میں سے ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ دین کے ساتھ کھیلنا ہے، یہ شریعت کے ساتھ کھیلنا ہے کہ کوئی آ کر کہے بھائی میں تو رو لیا اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ دین کے ساتھ بازی ہے، یہ شریعت کے ساتھ کھیل ہے۔ میں نے تو عزاداری کر لی، اب میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بکا علی الحسین، مولا حسین پر رونا، یہ افضل تقربات میں سے ہے، افضل تقربات میں سے ہے، یعنی تقرب خدا سے تقرب کا ذریعہ، افضل تقربات مولا حسین پر گریا۔ وہی والی بات ہے جس طرح ہم ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اتنی عزاداری میں پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس پیسے کو بچا لو، یتیموں کو دے دو، بیواؤں کو دے دو، بچے کی اسکول کی فیس دے دو۔ بھئی مولا حسین کے صندوق سے، مولا حسین کے خزانے سے، مولا حسین کے مال سے چوری کیوں ہو رہی ہے؟ اپنے جیب سے دو نا، اپنے مال سے دو۔ نہیں، شادی بیاہ میں تو کوئی کمی نہیں ہوگی، سالگرہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی، تفریحات میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لگژریس لائف میں تو کوئی کمی نہیں ہوگی، کمی ہوگی تو مولا حسین کے خزانے سے ہوگی۔ تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم کہتے بھائی عزاداری کرتے ہیں، ہم صحیح، آپ عزاداری کرتے ہیں، لیکن عزاداری کے بعد جو آپ ٹھاٹے مارتے ہیں، جو آپ بیٹھکیں کرتے ہیں، جو 4-4 5-5 10-10 گھنٹے آپ وقت کا ضیاع کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کوئی نماز کے پورے وقت میں کوئی عبادت یا عزاداری نہیں کر رہے ہیں۔ اور بہرحال واجب ہے، واجب ہے۔ اب نوافل آپ کو اور کیا کہہ سکتا ہوں میں، میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، میرے پاس تو جو روایت تھی وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دی، معتبر روایت بیان کر دی۔ لیکن آپ خاندان آل محمد کو دیکھیے، ایک ہی غرض ہے، تقرب الہی، تقرب الہی، چاہے شہزادی زینب ہو، چاہے اصحاب حسینی ہو، چاہے نوجوانان بنی ہاشم ہوں۔ یہ 13 سال کا بچہ، ہمارے ماں باپ قربان، حضرت قاسم سلام اللہ علیہ، شعور کا لیول ذرا دیکھیے، شعور کا لیول دیکھیے۔ 13 سال کا بچہ، 13 سال کا بچہ، شعور کا لیول کیا ہے؟ مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے،
یہ کوئی ہمارے اور آپ کے بچوں کی طرح نہیں کہ ایک بچہ اگر کھیل کے میدان میں جاتا ہے تو دوسرا بچہ ضد کرتا ہے مجھے بھی کھیل کے میدان میں جانا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ 13 سال کے بچے کا شعور ہے کہ میں حجت خدا پر چچا پر نہیں, یاد رکھیے گا, چچا پر نہیں, حجت خدا پر اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہوں میں. جس کی دلیل سن لیجئے, دلیل سن لیجئے. مجھے بتائیے بینک و بین اللہ, خدا کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے ذرا مجھے جواب دیجئے. مجھے بتائیے مولا حسین تو چچا ہے نا, مولا حسین چچا ہے. 57 سال کی عمر مبارک ہے آپ کی, 13 سال کا بچہ. مجھے بتائیے دنیاوی نقطہ نگاہ سے آیا چچا بھتیجے کی حفاظت کرے گا یا بھتیجا جو 13 سال کا ہے وہ چچا کی حفاظت کرے گا اور اپنی جان کو قربان کرے گا؟ دنیاوی نقطہ نگاہ سے کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہم دنیا میں کربلا متعارف کروانا چاہتے ہیں. ارے دنیا کیا کربلا کو سمجھ سکتی ہے؟ اس کی عقل میں کیا کربلا آئے گی؟ جب اس کے سامنے یہ واقعہ آئے گا تو نعوذ باللہ من ذالک وہ مولا حسین کو نعوذ باللہ من ذالک کنڈیم کرے گا. کیا ہے؟ حسین نے اپنے 13 سال کے بچے کو اپنی جان بچانے کے لیے قربان کر دیا. ارے یہاں پہ جان نہ کسی کی بچنی ہے, کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر قرب الہی حاصل ہو رہا ہے, تقرب خداوندی حاصل ہو رہا ہے. کیسے خدا کی تقرب؟ خدا کا تقرب اس طرح ہے کہ ہر آنے والا حجت خدا پر فنا ہو رہا ہے. دیکھیں سب کو معلوم ہے, میں نے شاید وہ روایت پڑھی تھی, حبیب ابن مظاہر, مسلم ابن اوسجہ, کوفے میں ایک مرتبہ مسلم ابن اوسجہ نے حبیب کو خبر دی کہ مولا حسین کربلا میں محصور ہو چکے ہیں. حبیب نکلے تھے بازار میں خضاب خریدنے, اپنی داڑھی اور اپنے سر کے بالوں کے لیے خضاب خریدنے نکلے تھے. جیسے ہی حبیب کو یہ خبر ملی نا, خضاب کی جو شیشی تھی یا ایکس وائی زیڈ جو کچھ تھا اس کو چھوڑ دیا. کہا اب تو میرے خون سے میری داڑھی خضاب ہوگی. سب کو معلوم ہے کربلا میں کیا ہونے والا ہے. جب امام حسین مکے سے نکلے تھے تو جو آتا تھا نا امام کی نصرت کے لیے یا امام کے پاس آتا تھا, امام اس کو ڈی موٹیویٹ کرتے تھے. امام اس کو موٹیویٹ نہیں کرتے تھے کہ آؤ میرے ساتھ, آؤ میرے ساتھ, آؤ میرے ساتھ. نہیں, کوئی بھولا بھٹکا نہیں آنا چاہیے ان 72 کے لشکر میں, اس پاک خون میں کوئی بھولا بھٹکا نہیں آنا چاہیے. پورے وجود اور پورے ایمان کے ساتھ آنا چاہیے. امام ڈی موٹیویٹ کرتے تھے اسے کہ ہم مرنے جا رہے ہیں, کہاں آ رہے ہو تم؟ یہ بے شعور لوگ جن کو نہیں معلوم کہ مولا حسین علیہ السلام کہ کیا ہے کربلا از اول تا آخر. مجھے بتائیے نا, یعنی حبیب کوفے سے آ رہے ہیں, کس چیز کے لیے آ رہے ہیں؟ مولا حسین کی دفاع کے لیے آ رہے ہیں. مولا حسین کو بچائیں گے کیا حبیب ابن مظاہر؟ نہیں, حبیب کو بھی معلوم ہے, لہذا حبیب نے مسلم ابن اوسجہ کو شہر کوفہ میں کہہ دیا اب تو میری داڑھی میرے خون سے خضاب کی جائے گی. لیکن کیا ہے, حسین پر اپنی جان کو قربان کرنے کا جو مقام ہے وہ خدا عطا کرے گا, وہ خدا عطا کرے گا. یہاں پر مجھے بتائیے نا 13 سال کا بچہ, انسانیت کا تقاضا کیا ہے؟ ہر چیز میں لے کر آتے ہیں انسانیت, ہیومینٹی. یہ بتائیے کسی ہیومینٹی کے پاس کوئی جواب ہے کہ مولا حسین اپنے یتیم بھتیجے کو بھیج رہے ہیں؟ کس چیز کے لیے بھیج رہے ہیں؟ آج یقین مانیے اگر نعوذ باللہ من ذالک اگر آج کی ہیومینٹی اگر 61 سال پہلے ہوتی تو نعوذ باللہ امام حسین کو خطا کار کا اناؤنس کر دیتی کہ ہیومینٹی کا خیال نہیں رکھا. یہ ہے ہیومینٹی, یہ ہے انسانیت. چونکہ ہم کربلا کو نہیں سمجھ سکے, کربلا کو ہم سمجھ نہیں سکے ہیں. ہم کربلا کو اپنی ظاہری دید سے دیکھتے ہیں, ظاہری نگاہوں سے دیکھتے ہیں. ہمیں آج تک حجت خدا ہی سمجھ میں نہ آیا.
آج تک ہمیں حجت خدائی سمجھ میں نہ آیا، تبھی تو یہ سوال کیا جاتا ہے ان آنسوؤں کو کیا مطلب؟ ارے نہیں معلوم حجت خدا کی محبت میں ان آنسو کو بہانے سے ارے وہ ختمی مرتبت سید المرسلین خوش ہوتا ہے، اور رسول کے خوش ہونے کو خداوند متعال نے اپنی خوشی کا کرائٹیریا قرار دیا ہے۔ دین کو سمجھیے، سلوگن نعروں سے دین حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یہ آج نعرے بلند کیے جاتے ہیں، شعار دیے جاتے ہیں، سلوگنز دیے جاتے ہیں، ہمارا دین سارا کا سارا یہی ہے۔ افسوس کا مقام ہے، رونے کا مقام ہے۔ آپ مجھے بتائیے 13 سال کا بچہ آ رہا ہے، کسی ایک مقام پہ بتا دیجئے ہاں اظہار مودت کیا، اظہار محبت کیا، یہ ایک الگ ذمہ داری ہے۔ حضرت قاسم آئے، شب عاشور آئے، جب مولانا نے تقریر کی نا سارے شہداء کو، پہلے تو رخصت کی اجازت دی، بعد میں سب نے اپنی محبت کا اظہار کیا، اس کے بعد مولانا نے سب کو کہا کہ کل تم جاؤ گے اور بڑا مقام خوشنودی خدا کو حاصل کرو گے، ایک خدا کا ایک عظیم مقام حاصل ہوگا۔ تو ایک مرتبہ سخنرانی کے بعد، تقریر کے بعد ایک مرتبہ حسن کی نشانی قاسم آئے، جس طرح ارباب ممبر بیان کرتے ہیں، اس نقطے کو بیان کرتے ہیں اور آ کر سوال کرتے ہیں مولا کیا کل کے شہداء میں میرا بھی نام ہے؟ اب حسین کیا جواب دیں، کیا جواب دیں؟ ایک جواب بیان کیا جاتا ہے کہ مولانا نے کہا قاسم تم تو کیا 6 مہینے کے اصغر بھی کل کے شہداء میں اس کا نام ہے، بس یہ سننا تھا، شیر دل جوان ایک بڑا جلال میں آ گیا، غیرت مند جوان جلال میں آ گیا۔ قاسم کہتے ہیں، مولا قاسم کہتے ہیں آقا کیا یہ بے حیا فوج کیا ہمارے خیموں تک پہنچ جائیں گی؟ میرا مولا قاسم کو تو خاموش کر دیا، قاسم کو تو خاموش کر دیا۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا قاسم ہائے شام غریبہ ہوتے تو آپ کی کیا حال ہوتا، کیا عالم ہوتا، بیویاں بے مقنع چادر۔ بس آزاد آ رہو، دوسرا دن آیا، ایک مرتبہ لاشیں آ رہے ہیں، شہزادہ آتا ہے مولا کی خدمت میں، یا عم علی اجازہ آقا مرنے کی اجازت دیجیے۔ میرا مولا ایک ہی جواب دیتا ہے، یا قاسم انت من اخی علامہ، تم میرے بھائی کی نشانی ہو۔ اس کی اگر میں تفسیر کروں تو اس طرح تفسیر ہوگی، میرا مولا کیا کہہ رہا ہے، تم میرے بھائی کی علامت ہو۔ یعنی مولا کیا کہنا چاہتے ہیں، جب میں حسن کو دیکھنا چاہتا ہوں نا تم کو دیکھ لیتا ہوں، تمہاری خوشبو کو سونگھ لیتا ہوں، ہائے مجھے بھائی کی تازگی ہو جاتی ہے، بھائی کی یاد آ جاتی ہے، میں تمہیں کس طرح مرنے کی اجازت دے دوں۔ ہائے قاسم کو اجازت نہ ملی، کیا باشعور ہے یہ بچہ، یہ جوان، یہ کیا باشعور۔ ذرا شعور کا لیول دیکھیے کہ ایک مرتبہ قاسم کو اجازت نہ ملی نا، اپنے حجرے میں آئے اور ایک مرتبہ حالت غم سے اپنے سر کو اپنے زانو پر رکھ دیا۔ یکایک بابا کی وصیت یاد آئی۔ شعور دیکھیے، حضرت قاسم کا شعور اور مولا حسن مجتبیٰ کا حضرت قاسم پر اعتماد۔ ایک مرتبہ وصیت تھی، کیا وصیت تھی، یا قاسم اسی کا اذا اصابک علم، قاسم جب کوئی مصیبت کا وقت آئے نا تو میں تمہارے بازو پہ ایک تعویذ باندھ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، ہماری تو تعویذ باندھا جاتا ہے تاکہ جان بچ جائے، لیکن خاندان آل محمد کی مصیبت کا عالم کیا ہے؟ ارے مصیبت کا عالم یہ چچا مرنے کی اجازت نہیں دے رہے، نہیں اس سے بڑھ کر کہوں مصیبت کا عالم یہ حجت خدا نرغے آدھا میں ہے۔ ہائے میں اپنی محبت کو کس طرح اظہار کروں، چچا کو بچا تو نہیں سکتا۔ لہذا امام حسن مجتبیٰ کی وصیت، قاسم جب کوئی مصیبت کا وقت آئے نا میں تمہارے بازو پہ ایک تعویذ باندھ دیتا ہوں، اس کو کھول لینا، اس کو پڑھ لینا، اس کے مطابق عمل کر لینا۔ کیا تھا تعویذ پہ لکھا ہوا؟ تعویذ پہ لکھا تھا یا قاسم اوصی کا اذا رأیت امک فی کربلا غریبا، قاسم جب تم دیکھنا کہ تمہارا چچا کربلا کے میدان میں غریب ہو چکا ہے، کوئی مددگار نہیں، کوئی معاون نہیں، کوئی نصرت کرنے والا نہیں، فلا تترک البراس ولا تبخل علیہ بالروح، تو ہائے اپنی جان کو اپنے چچا پر قربان کرنے سے دریغ نہ کرنا، بخل نہ کرنا۔ یعنی مولا حسن کو بھی معلوم ہے کہ میرا قاسم دنیا کی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں یہ تعویذ نہیں کھولے گا،
اس کے لیے دنیا کی مصیبتیں نہیں ہیں. میرے بیٹے کا شعور اتنا عظیم ہے کہ اس کے لیے اگر کوئی مصیبت ہے تو وہ یہی ہے کہ حجت خدا نرغیادہ میں ہے. بس ایک مرتبہ قاسم خوشی سے دوڑتے دوڑتے مولا کی خدمت میں آئے. ایک مرتبہ قاسم نے مولا کی خدمت میں مولا حسن کی تحریر پیش کی. کہا چچا جان یہ بابا کا وصیت نامہ ہے. اللہ یہ بابا کا وصیت نامہ نہیں، قاسم تمہارا موت نامہ ہے. اب مجھے نہیں معلوم مولا حسین نے سید الشہداء نے ایک مرتبہ اس خط کو لیا ہوگا. اللہ وہ 50 ہجری یاد آ گئی ہوگی جب مولا حسن بستر شہادت پہ لیٹے، ہائے زہر کے اثر سے ہائے جگر کے ٹکڑے کٹ کے تشت میں گر رہے ہوں گے. ہائے مولا حسن پہ گریا کیا ہوگا، خوب گریا کیا ہوگا. ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے اتمشی بیریتری کے للموت، قاسم کیا اپنے قدموں سے چل کر موت کی طرف بڑھو گے، اپنے قدموں سے موت کی طرف بڑھو گے. ایک مرتبہ ذرا شعور دیکھیے. حضرت قاسم کہتے ہیں کیف یا عم وان تکون وحیدن بین العہدہ وحیدن فریدہ، مولا آقا کیسے اپنے آپ کو قربان نہ کر دوں جبکہ میں دیکھ رہا ہوں آپ دشمنوں کے درمیان گھرے ہوئے ہیں، کوئی مددگار نہیں، لم تجد محامیا ولا صدیقہ، نہ کوئی حمایت کرنے والا ہے نہ کوئی دوست ہے. بس ایک مرتبہ مولا قاسم کو تیار کیا. روایت کا عجیب جملہ ملتا ہے اعتنقہ وجعل یبکیان حتی غشی علیہما. ایک مرتبہ قاسم کو حسین نے اپنے گلے سے لگایا. ذرا تصور کیجئے مولا حسین کے لیے کتنا شاق تھا، مولا حسین کے لیے کتنا درد بھرا منظر تھا. روایت کا جملہ ہے چچا بھتیجا اتنا گریا کیا حتی غشی علیہما کہ چچا بھی بے ہوش ہو گئے، قاسم بھی بے ہوش ہو گئے. ہائے شہزادی زینب کے لیے بڑا درد بھرا منظر. آقا کو کس طرح بیدار کرے، بھتیجے کو کس طرح بیدار کرے. ارے بیدار کرنے کے لیے پانی چاہیے. عجب نہیں زینب سرانے بیٹھ گئی، گریا کیا آنکھوں کے قطرات سے چچا بھتیجے. بس آزادارو ایک مرتبہ مولا نے ایک مرتبہ قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا اور کہا جاؤ بیٹا خدا حافظ، تمہارا خدا ہی حافظ و ناصر ہے. ایک مرتبہ یہ ہاشمی جوان جاتا ہے مقتل میں اور روایت بیان کرتی ہے 70 یزیدیوں کو جہنم واصل کیا. ایک مرتبہ قاسم واپس پلٹ کر آتے ہیں. یہ صرف حضرت علی اکبر کے بارے میں روایت نہیں ہے، مولا قاسم کے بارے میں بھی روایت ہے. جب پلٹ کر آئے نا اللہ کیا کہا الاتش یا اماں الاتش چچا جان ہائے پیاس اللہ. ارے حسین کی غربت کو ذرا دیکھیے، حسین کی مظلومیت کو دیکھیے. بھائی کی نشانی یتیم ایک گھونٹ پانی کا سوال کر رہا، لیکن آج حسین اتنا غریب ہو گیا اپنے بھائی کے یتیم کو ایک گھونٹ پانی نہ دے سکے. بس ایک مرتبہ اپنی انگوٹھی کو نکالا، آتا ہو خاتمہ، ایک مرتبہ انگوٹھی دی، وقالا فخذوا فی فمہ، ایک مرتبہ اپنے منہ میں رکھ لو، انشاءاللہ جاؤ نانا تمہیں حوض کوثر سے سیراب کریں گے. اب ایک دفعہ قاسم آئے، مقتل میں آئے. اب سنیں یہ عزادارو دیکھ چکے ہیں، بچے کی شجاعت کو دیکھ چکے ہیں. یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے. اب عمر سعد نے چاروں جانب سے نیزہ برداروں کو نصب کر دیا. ہائے احاط من کل جانبین، ہائے تمام چاروں جانب سے نیزہ بردار قاسم کو گھیرے ہوئے ہیں. قاسم مقابلہ کر رہے ہیں. اسی اسنا میں ایک یزیدی فضربہ برمح علی ظہرہ وخرج من صدرہ. ایک مرتبہ ایک یزیدی سپاہی نے قاسم کی پشت پر ایک نیزہ مارا، اتنی زور سے نیزہ مارا قاسم کے سینے سے نکل آیا. ہائے قاسم کے سینے سے نکل آیا. وقال الارض یخرو بدمہ، ارے قاسم زمین پر گرے، اپنے خون میں غلطا، آواز دی یا مادرکنی. چچا میری مدد کو آ جائیے. بس سننا تھا میرے بھائی کی نشانی، مجھے پکار رہے. ایک مرتبہ حسین ذوالجناح پر سوار ہوئے، روایت نے بیان کیا ارے جس طرح عقاب اپنے شکار پہ حملہ کرتا ہے، مولا حسین نے قاسم کے قاتلوں پہ حملہ کرنا چاہا. ارے جب یزیدی فوج نے حسین کو آتے دیکھا، قاسم زمین پر، دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف، فروا کا لا گھوڑوں کی تابوت میں. ارے پامال ہو گیا میرا مولا، قاسم کے سرانے پہنچا. اے بھتیجے
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارے ان آنسو کو باعث شفاعت قرار فرما. خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ. حاضر مجلس مومن و منات منتظمین تمام مومن و منات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. جو مومن و منات حج و زیارات کے مشتاق ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما. تمام مومن و منات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. اپنی آخری حجت امام عصر و زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر اللهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا ابن مولاي. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الزعفاء والفقراء. السلطان بالحسن علي بن موسى الرضا بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. زارت امام زمان علیہ السلام. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.